کبھی سوچا ہے کہ پیسے کے بارے میں جو کچھ ہمیں سکھایا گیا ہے، خاص طور پر وہ مشورہ جو سب سے محفوظ سمجھا جاتا ہے، اگر وہی دراصل ہمیں پیچھے دھکیل رہا ہو تو؟ آج ہم رابرٹ کیوساکی کی مشہور زمانہ کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے ایک بنیادی خیال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسا آئیڈیا جس نے لاکھوں لوگوں کے پیسے کو دیکھنے کا انداز ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو چلیں سیدھا اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ کتاب کا آغاز اسی چونکا دینے والے بیان سے ہوتا ہے۔ یہ وہ نصیحت ہے جو ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے سنی ہے، جو نسلوں سے چلی آ رہی ہے، لیکن کیوساکی کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں جہاں معاشی اصول بدل چکے ہیں، یہ مشورہ نہ صرف پرانا ہو چکا ہے بلکہ خطرناک بھی ہے۔ تو آخر کامیابی کا یہ آزمودہ فارمولا خطرناک کیوں ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب دو بالکل مختلف ذہنیتوں میں چھپا ہے، جن کی نمائندگی دو باپ کرتے ہیں۔ کیوساکی کی پوری کہانی دو باپوں کے گرد گھومتی ہے۔ ایک ان کے اپنے والد جو بہت پڑھے لکھے تھے لیکن مالی طور پر ہمیشہ پریشان رہتے تھے، یعنی غریب والد، اور دوسرے ان کے دوست کے والد جو اسکول تو زیادہ نہیں گئے تھے لیکن ایک کاروباری سلطنت کھڑی کر رہے تھے، یعنی امیر والد۔ ان دونوں نے پیسے کے بارے میں بالکل الگ الگ سبق سکھائے۔ یہاں سے ان کی سوچ کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ غریب والد کے لیے میں یہ نہیں خرید سکتا ایک حتمی بات تھی، ایک طرح سے سوچ پر فل سٹاپ۔ لیکن امیر والد کے لیے میں یہ کیسے خرید سکتا ہوں ایک چیلنج تھا، ایک سوال جو ان کے دماغ کو حل ڈھونڈنے، نئے راستے بنانے اور کچھ تخلیقی کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اور یہی فرق خطرے یعنی رسک کے بارے میں ان کے رویے میں بھی تھا۔ غریب والد ہمیشہ مالی تحفظ کو ترجیح دیتے تھے اور خطرے سے بچنے کی تلقین کرتے تھے، جبکہ امیر والد نے سکھایا کہ خطرے سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ اسے سمجھنا اور اسے مینج کرنا سیکھنا ہے۔ اصل میں دولت بنانے کا کھیل یہیں کھیلا جاتا ہے۔ تو جب غریب والد کے مشورے پر عمل کیا جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیوساکی اسے چوہوں کی دوڑ یا ریٹ ریس کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جال ہے جو بس تحفظ کی تلاش میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ چوہوں کی دوڑ یعنی ریٹ ریس ایک ایسا نہ ختم ہونے والا چکر ہے جس میں زیادہ تر لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ دو چیزوں سے چلتا ہے، ایک خوف کہ بل کیسے ادا ہوں گے، اور دوسرا خواہش کہ وہ تمام چیزیں خریدنی ہیں جو دل چاہتا ہے۔ تو انسان زیادہ کمانے کے لیے سخت محنت کرتا ہے، لیکن جیسے ہی آمدنی بڑھتی ہے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں اور وہ وہیں واپس آ جاتا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا۔ یہ چکر کچھ اس طرح چلتا ہے، پہلے نوکری ملتی ہے، پھر پیسہ کمایا جاتا ہے اور پھر اسے بلوں اور ذمہ داریوں پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پیسہ ختم ہونے کا خوف اور مزید چیزیں خریدنے کی خواہش اور بڑھ جاتی ہے، جو انسان کو تنخواہ میں اضافے کے لیے اور زیادہ محنت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن زیادہ پیسہ اس چکر کو توڑتا نہیں بلکہ اور مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا پہیہ ہے جس سے اترنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ تو پھر اس جال سے کیسے بچا جائے؟ پہلا سبق سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے، اور اس کی شروعات کیوساکی کے بچپن کی ایک کہانی سے ہوتی ہے۔ جب 9 سالہ رابرٹ نے پیسہ کمانا سیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو اس کے امیر والد نے اسے کسی کلاس روم میں نہیں بٹھایا، بلکہ انہوں نے اسے اپنی ایک دکان پر کام پر لگا دیا، جہاں اس کا کام ڈبوں سے دھول صاف کرنا تھا، اور تنخواہ صرف 10 سینٹ فی گھنٹہ۔ یہ جان بوجھ کر اتنی کم رکھی گئی تھی۔ امیر والد اسے مناسب اجرت نہیں دے رہے تھے، وہ اسے ایک سبق سکھا رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ رابرٹ مایوس ہو، اسے غصہ آئے۔ اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ کچھ ہفتوں بعد رابرٹ کا صبر جواب دے گیا اور اس نے شکایت کی کہ اس کا استحصال ہو رہا ہے۔ تب امیر والد نے اصل سبق ظاہر کیا۔ مسئلہ کم تنخواہ کا نہیں تھا، مسئلہ پیسے کے لیے کام کرنے کی ذہنیت کا تھا۔ سبق یہ تھا کہ اس جال کو پہچانو۔ اور یہی اس سبق کا نچوڑ ہے۔ امیر والد کا بنیادی اصول یہ تھا، صرف تنخواہ کے پیچھے بھاگنا بند کرو اور ایسے طریقے تلاش کرو کہ پیسہ تمہارے لیے کام کرے۔ یہ صرف زیادہ پیسہ کمانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ پیسے کے ساتھ اپنے رشتے کو مکمل طور پر بدلنے کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر مقصد یہ ہے کہ پیسہ ہمارے لیے کام کرے تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہمیں دوسرے سبق کی طرف لے جاتا ہے جو کہ ایک عملی حکمت عملی کے بارے میں ہے۔ امیر والد کے مطابق دولت بنانے کا صرف ایک ہی بنیادی اصول ہے۔ یہ بہت سادہ ہے لیکن زیادہ تر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اثاثے یعنی ایسٹس اور واجبات یعنی لائبلٹیز کے درمیان فرق کو سمجھنا ہوگا اور اپنی زندگی اثاثے خریدنے پر مرکوز کرنی ہوگی۔ تو اثاثہ یعنی ایسٹ ہے کیا؟ کتاب اسے بہت آسان بنا دیتی ہے۔ اکاؤنٹنگ کی تمام پیچیدہ تعریفوں کو بھول جائیں۔ ایسٹ وہ کوئی بھی چیز ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالتی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس
वाजिबात यानी लायबिलिटी वो कोई भी चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। सारा फर्क नकद के बहाव का है, यानी पैसा किस सिमत में जा रहा है। यहाँ ये फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। मुतवस्सित तबका अपनी तनख्वाह लेता है और इससे वाजिबात अदा करता है, जैसे घर के कर्जे, गाड़ी के कर्जे और क्रेडिट कार्ड के बिल। ये सब चीज़ें उनकी जेब से पैसा निकालती हैं। इसके बरक्स अमीर लोग असासे खरीदने पर तवज्जो देते हैं, जैसे स्टॉक, रियल एस्टेट या कारोबार, जो उनके लिए आमदनी पैदा करते हैं। फिर वो इस आमदनी को मज़ीद असासे खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ माली चक्कर हैं। जब आप इन दोनों असबाब को एक साथ मिलाकर देखते हैं, पैसे के लिए काम ना करने की जहनियत और असासे खरीदने की हिकमत अमली, तो रैट रेस से फरार का रास्ता साफ नजर आने लगता है। तो फरार का मंसूबा ये है, पैसे के बहाव पर तवज्जो दें, अपना वक्त और तवानाई उन चीज़ों को खरीदने पर लगाएं जो पैसा कमा कर दें, और उन चीज़ों को कम से कम करें जो पैसा खर्च करवाती हैं। मकसद ये है कि आपके असासे इतनी आमदनी पैदा करने लगें कि आपको तनख्वाह के लिए काम करने की ज़रूरत ही ना रहे। इस मकाम पर आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है। और आखिर में एक सवाल जो शायद इस किताब का सबसे मुतनाज़ा नुक्ता है। रिवायती तौर पर हमें सिखाया जाता है कि हमारा घर हमारा सबसे बड़ा असासा है, लेकिन अगर हम अमीर वालिद की तारीफ को देखें कि क्या ये आपकी जेब में पैसा डालता है या इससे पैसा निकालता है, तो जवाब क्या होगा? इस पर गौर करना एक बहुत ही ज़बरदस्त सोच है।